بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل خانقاہ قادریہ عبدالیہ پر آپ کا استقبال ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ریگولر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، آج کا یہ مقدس دن جمعۃ المبارکہ، اس کی متعلق آقا کریم کا ارشاد ہے کہ جو ہمارا عاشق جی لگا کر درود پاک پڑھتا ہے میں اسے اپنے کان مبارک سے خود سماعت کرتا ہوں۔ لہٰذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں باواز قلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبرہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہی اصل ایمان ہے، عین ایمان ہے، بلکہ جان ایمان ہے۔ سب کچھ ہو، روزہ ہو، نماز ہو، تقوی ہو، طہارت ہو، سارا کچھ ہو، لیکن آقا کریم کی محبت نہ ہو تو سب بیکار ہے۔ بے حب مصطفیٰ عبادت حرام ہے، زاہد تیری نماز کو تیرا سلام ہے۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، ان کے نام پر جان قربان کرنے کا جذبہ، ان کے نام پر مال قربان کرنے کا جذبہ، حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک سے لمس کی ہوئی کسی چیز کی حفاظت کرنے کا جذبہ اگر ہمیں جاننا ہے، دیکھنا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام کی سیرت طیبہ کو پڑھا جائے۔ وہاں سے معلوم ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑی ہوئی، آپ سے نسبت رکھی ہوئی، آپ کے دست مبارک سے لمس کی ہوئی ہر چیز کی کیسی حفاظت کرتے ہیں صحابہ کرام، اور ان تمام چیزوں سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ جب آقا کریم سے کے لمس، دست مبارک سے لمس کی ہوئی چیزوں کی ایسی حفاظت کرتے ہیں، اس کی ایسی عزت کرتے ہیں، اس کا ایسا احترام کرتے ہیں، تو پھر آپ غور کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کیسی محبت ہوگی، کیسا والہانہ عشق ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصول کے اس قدر پکے تھے کہ ذرہ برابر بھی اگر شے ادھر سے ادھر ہوتی تو فوراً اسے اپنی جگہ پر قائم فرما دیا کرتے، فوراً اپنی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا کرتے، چاہے وہ اپنے وقت کے بہت بڑے صحابی رسول ہوں، اپنے وقت کے جید صحابی رسول میں ان کا شمار ہوتا ہو، لیکن اگر کچھ چیزیں انہیں اصول سے ہٹی ہوئی نظر آتی تو وہ فوراً اسے اپنی جگہ پہ واپس پہنچا دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو وہ مقام ہے کہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر جس گلی سے گزرتا ہے اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر اس اصول کے پکے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا محترم ہیں، آپ کا مکان مبارک، آپ کا کاشانہ اقدس مسجد نبوی سے ٹھیک برابر ہی میں تھا، ہر نمازی آپ کے گھر مبارک سے گزرتا ہوا مسجد تک پہنچتا تھا، مسجد نبوی تک پہنچتا تھا۔ کچھ صحابہ کرام نے شکایتیں کی کہ اے عمر، آپ اصول کے پکے ہیں، آپ ہر چیز کو اس کی جگہ پر واپس لاتے ہیں، کیا آپ نے حضرت عباس کا پرنالہ نہیں دیکھا کہ ان کا پرنالہ جو ان کے چھت سے، جو ہمارے یہاں آج کل وہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے پائپ کے ذریعے سے چھت کا پانی زمین پہ آتا ہے، اسے پرنالہ بولتے ہیں، تو وہ جب بھی کبھی بارش ہوتی تھی تو اس پرنالے سے تمام کا تمام پانی بہت دیر تک، جب تک آخری پانی نہ رس جاتا، وہ پانی نیچے گرتا رہتا تھا۔ اور اس بنا پر صحابہ کرام جو نماز کے لیے جایا کرتے تھے انہیں چھینٹے کا سامنا ہوتا تھا، ان کے کپڑے گردآلود وہ پانی سے بوسیدہ اور بھیگ جایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام نے جب شکایت کی حضرت عمر کی بارگاہ میں، حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں بالکل اس کا حل کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سوار ہو کر اس پرنالے کو اپنے دست مبارک سے اکھاڑ دیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، نوچ دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام میں سے کچھ لوگوں نے حضرت عباس کو بتایا، حضرت عباس نے کہا اچھا ایسا ہے، انہوں نے پرنالے کو اکھاڑ دیا ہے، کوئی بات نہیں ہے،
جب وہ حقیقت سے واقف ہوں گے تو وہ خود اپنے ہاتھ سے لا کر اس پرنالے کو لگائیں گے۔ مسجد میں نماز کا وقت ہوا، نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس سے فرمایا کہ آپ کے چھت کا جو پرنالہ تھا اسے میں نے نکال دیا ہے، کیونکہ اس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عمر آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، یہ خیال مجھے بھی کئی بار گزرا کہ اس پرنالے سے جو پانی گزرتا ہے، گزرتے ہوئے ہر نمازی کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا کپڑا بھیگ جاتا ہے، پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں نے اسے کیوں نہیں نکالا؟ وہ اس لیے کہ جس وقت میں اپنا مکان بنا رہا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری حیات میں موجود تھے، آپ ٹہلتے ہوئے گھومتے ہوئے ہمارے مکان کی طرف آ گئے، اور چونکہ آپ بڑی محبت فرماتے تھے مجھ سے، آپ نے فرمایا، اے چچا جان کیا میں بھی اپنا ہاتھ آپ کا مکان بنانے میں نہ لگا دوں؟ میں نے انہیں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تکلیف نہ اٹھائیں، میں خود اسے کر لوں گا، ہمارے ساتھ کچھ آدمی ہیں، اسے مکمل کر لوں گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں مانا اور اپنے دست مبارک سے اس پرنالے کو لگایا تھا۔ اس بنا پر میں نے اس پرنالے کو کبھی نہیں نکالا کہ آقا کریم کا اس میں دست مبارک لگا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے حضرت عباس آپ نے ایسا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں بھلا آقا کریم کے دست مبارک سے لگی ہوئی کسی چیز کو کیسے نکال سکتا ہوں، کیسے اکھاڑ سکتا ہوں؟ میں نے اکھاڑا تو تھا اونٹ پر سوار ہو کر، لیکن اب آپ ہمارے ساتھ چلیں گے، آپ ہمارے کاندھے پہ کھڑے ہوں گے اور اپنے دست مبارک سے اس پرنالے کو لگائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محض ایک نالی کی جو جالی ہوا کرتی ہے اس کا یہ عالم ہے، تو پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، لہٰذا ہماری آپ کی عین ذمہ داری ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ ہر چیز سے دل و جان سے بڑھ کر محبت کیا کریں، کیونکہ یہ محبت کا پیغام، یہ محبت کا سبق ہمیں کسی غیر سے نہیں ملتا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین جماعت جو ہے صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور ان سے ہمیں یہ سبق، یہ پیغام ملتا ہے کہ آقا سے کیسی محبت کرنی چاہیے، آقا کریم سے لمس کی ہوئی ہر چیز کا ادب و احترام ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ تو پھر آقا کریم کی ذات پر جب انگشت نمائی ہوگی تو ہمیں کان پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ ہمارے دلوں میں تکلیف ہونی چاہیے، احساس ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہمارے بہت سارے مسلمان دنیا میں اس قدر مستغرق ہیں کہ انہیں کیا آقا کریم کی بارگاہ میں کیا کیا گستاخیاں ہو رہی ہیں انہیں علم ہی نہیں ہے، اور بعض کو علم ہے تو دنیا داری میں ایسا مشغول ہے کہ انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کمی ہماری ہے، ہمارے گارجین کی ہے، ہمارے والدین کی ہے کہ ہمیں آقا کریم سے محبت کا سبق نہیں پڑھایا گیا ہے۔ ہمیں یہ سبق تو پڑھایا گیا ہے کہ ٹنگ کے مطلب کیا ہوتا ہے، چک کے مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی کہ دنیا کی تمام تعلیمات تو دے دی گئی ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ آقا سے جب محبت کا معاملہ آئے گا تو کیسی محبت کرنا ہے، اپنا تن من دھن سب قربان کرنے کا جذبہ رکھنا ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں رنجیدہ، افسردہ، پریشان تو ہو سکتے ہیں۔ آقا کی محبت میں دو آنسو اپنی آنکھوں سے گرا تو سکتے ہیں، یقین جانے اگر آقا کی محبت میں دو آنسو گر گیا تو بخشش کا یہی سامان ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے، آقا کریم کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔